تو میں ایسا مجبور ہوا کہ حضرت دھارنی کھڑوا برہمپور کے جو ہم لوگ پروگرام لینے آئے تھے کینسر، آپ تو اتنی بڑی امت کے فکرے، عالم اسلام کے فکرے لے کے چل رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا وقت ضائع ہو۔ بہت اس بات کے اوپر خوش بھی ہوئی، اور ہم نے اسی لیے مدرسے کے لوگوں کا جو پروگرام چل رہا ہے وہ پروگرام کو کامیابی مل سکے، آپ لوگ اتنی مشقتیں برداشت کر جو ہے یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں دارالعلوم میں، تو ہم آپ سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ ادھر ادھر نہ گھومتے ہوئے آپ مجلس میں جڑ جائیں، اور جتنے لوگوں کو کہا جائے وہ اپنے اپنے خیالوں کا اظہار بھی کریں۔ لہذا جو ادھر ادھر ہے ان سے عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ اندر تشریف لے کر جائے۔ مزدوری کرتے ہیں، وہ نوجوان بھی ہوں گے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، اسی طرح خواتین میں وہ بھی ہوں گی سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں جو ماں بن چکی ہیں، وہ بھی ہیں جو بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں۔ میں یہ کوشش کروں گا، آپ دعا سے میری مدد فرمائیے کہ میں ہر طبقے سے الگ اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں کہوں۔ کچھ باتیں تو عام ہیں جو سب کے لیے ہیں، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، وقت ضائع نہ کرے، مال کو برباد نہ کرے، اپنے دامن کو گناہوں کے ہر دھبے سے بچائے رکھے، گناہوں کے ماحول اور اسباب سے بچے۔ ہر ایک کے لیے ہے تقوی، تاجر کے لیے بھی ہے، کسان اور مزدور کے لیے بھی ہے، عالم کے لیے بھی ہے، امام اور مقتدی سب کے لیے ہے، مرد اور عورت سب کے لیے ہے۔ اچھے اخلاق، میٹھی زبان، معاف کرنے کی عادت، برداشت کرنے کا حوصلہ، جلن، حسد، کینے، نفرت اور عداوت اور دشمنی سے سینے کا صاف رہنا، یہ عالم کے لیے بھی ضروری، عام آدمی کے لیے بھی ضروری، مرد کے لیے بھی ضروری، عورت کے لیے بھی ضروری۔ نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، آنکھوں پر قابو رکھنا، بد نظری، بدفعلی، بدکاری، ہر قسم کی بدکاری سے بچنا، کسی کا برا نہ چاہنا، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک رہنا، سب کا بھلا چاہنا، سب کی خیر خواہی، یہ بالکل عام ہے، ہر ایک کے لیے ضروری، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہر مرد اور ہر عورت کے اندر حیا ہو، بے شرمی کی باتوں سے ہر ایک بچے، بری صحبتوں سے ہر ایک بچے، بہت زیادہ ہنسے بھی نہیں، بہت زیادہ باتیں بھی نہ کرے، جی لگا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو سب کے لیے ضروری ہے، اور انہی کا نام اسلام ہے۔ کرتا پاجامے، ٹوپی اور داڑھی کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام کردار کا نام ہے، اسلام جذبات کا نام ہے، اسلام اخلاق کا نام ہے، اسلام سادگی کا نام ہے، اسلام حیا اور شرم کا نام ہے، اسلام ہمیشہ سچ بولنے کا نام ہے، کسی کا برا نہ چاہنے کا نام ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینے کا نام ہے، کبھی جھوٹ نہ بولنے کا نام ہے۔ یہ سارے جملے آپ سن رہے ہیں، ایک ایک جملے پر خدا کرے ہر سننے والا
صرف اپنے طرف دیکھے، کسی اور کی طرف نہ دیکھے۔ ہر سننے والا اور ہر سننے والی یہ دیکھے کہ کیا یہ چیزیں میرے اندر ہیں۔ یہ الفاظ جو میں بول رہا ہوں وہ خالی زور خطابت میں نہیں بول رہا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے سادہ جملوں کے ذریعے میں اس جانب توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں آپ سب کی محبت اور احترام کے ساتھ کہ اللہ کے واسطے اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں تو ہم کو خود شرمندگی کے ساتھ اس بات کا احساس اور اعتراف ہوگا کہ ہمارا اسلام بہت ادھورا اور ناقص ہے۔ یہ عمومی باتیں کہنے کے بعد ہر طبقے کے خدمت میں کچھ الگ کچھ بات کہنے کی کوشش کرو۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں، جو باپ بن چکے، جن کی گود میں ان کے بچے اور بچیاں ہیں، ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ باپ بننے کے بعد اولاد کے سلسلے میں بڑی ذمہ داری ہر باپ پر آ جاتی ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنے بچوں کے سامنے پورے اسلام کا عملی نمونہ بن کر سامنے آئے، خالی زبانی نصیحتیں نہ کرے، نمونہ دکھائے بچوں کو۔ بچے دیکھیں کہ میرے ابو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، میرے ابو کبھی بھی غصے میں بے قابو نہیں ہوتے، میرے ابو پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق رکھتے ہیں، میرے ابو رشتہ داروں میں کوئی اگر جھگڑا بھی کرتا ہے تو میرے ابو جھگڑا نہیں کرتے، برداشت کر لیتے ہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، اچھائی سے دیتے۔ باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ چیزیں بچوں کو دکھائیں، خالی نصیحتیں نہ کریں۔ جو باپ عمل نہیں کرتا، بچوں کو نصیحت کرتا ہے، وہ بچوں کو منافق بنا رہا ہے، وہ بچوں کو سکھا رہا ہے کہ ابو بھی کہتے ہیں کرتے تو ہے نہیں، تو ہم بھی کہنے والے بنیں گے، کرنے والے تو بننا نہیں۔ اکثر باپ لوگوں سے یہ غلطی ہو رہی۔ میں آپ کے سامنے کوئی اونچی علمی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، مجھے آتا بھی نہیں، بہت معمولی پڑھا لکھا ایک معمولی سا طالب علم، سیدھی سادی زبان میں اپنے عام بزرگوں اور بھائیوں، نوجوانوں سے اور بہنوں سے ضروری بات کرنے کے لیے حاضر ہوا، اور شکر گزار ہوں کہ مجھے یہاں کے ذمہ داروں نے موقع دیا کہ اتنے بڑے مجمع کو بلا لیا۔ کتنی ان کو زحمت اٹھانی پڑی ہوگی، ورنہ آپ سب کا حق تو یہ تھا کہ میں آپ میں سے ایک ایک کے گھر جاتا، ایک ایک کی دکان پر حاضر ہوتا، فقیروں کی طرح صدا لگاتا اور آپ سے کہتا کہ 5 منٹ بات کرنے کا موقع دے دیجئے۔ آپ کہتے کہ 1 گھنٹے کے بعد بات ہوگی، تو میں وہیں دروازے پر بیٹھ جاتا، انتظار کرتا رہتا۔ جب 1 گھنٹے کے بعد آپ موقع دیتے تو میں آپ سے کچھ ضروری بات کر کے چلا آتا۔ آپ کا حق تو یہ تھا، آپ معمولی قوم کے فرد نہیں ہیں، آپ سرور کائنات امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ جس طرح وہ خاتم النبیین تھے، اسی طرح آپ خاتم الامم ہیں۔ آپ کے بعد کوئی امت صاحب رسالت، صاحب نبوت نہیں آنے والی۔ آپ سب کا بہت اہم مقام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی حیثیت بھول گئے، اس لیے مجھے بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو حضرات یہ موقع دے دیتے ہیں کہ اتنے لوگ جمع ہیں، اب اپنا سبق سناؤ۔ باپ کے حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پہچانیے اور ادا کیجیے۔ خدا کرے میری یہ بات غلط ہو کہ 99% باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے۔
باپوں کو پیسہ کمانے کے سوا کسی اور چیز کی زیادہ فکر نہیں. صبح سے رات تک وہ کاروبار میں ملازمت میں لگے رہتے ہیں. باپ کا بچوں کا ایک ساتھ میں بیٹھنا بہت کم ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے ہوتا ہے، جس سے بچے اور دور بھاگتے ہیں باپ سے. اور جب بچے باپ سے دور بھاگیں گے تو وہ گھر سے باہر جائیں گے، اور گھر سے باہر جائیں گے تو غلط لڑکوں سے دوستیاں کریں گے، اور یہاں سے بگڑنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. باپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ اس کے بیٹے کے بگڑنے کا اصل مجرم وہ بیٹا نہیں ہے بلکہ بیٹے کا وہ باپ. افسوس یہ ہے کہ میں اگر باپوں سے یہ کہوں، آپ سب سے جو باپ بن چکے ہیں، کہ بھائی اپنے بیٹے کو قرآن سمجھائیے، اپنے بیٹے کو اسلام سمجھائیے. اسلام وہ نہ سمجھے کہ کرتا پاجامہ پہننے کا نام، وہ نہ سمجھے کہ اسلام جمعے کی نماز پڑھنے کا نام، وہ نہ سمجھے کہ اسلام خالی عقیقے اور ولیمے کا نام. وہ سمجھے اسلام ایک بہترین انسان بننے کا نام، بہترین بیٹا، بہترین بھائی، بہترین بہن، بہترین بیوی، بہترین شوہر، بہترین پڑوسی، بہترین چچا خالو ماموں اور پھوپھا، بہترین تاجر، بہترین کسان. یہ ہے اسلام کا مطلب. 99% نوجوانوں کو ان کے باپ کی طرف سے صحیح اور اچھی تربیت نہیں مل رہی. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے تھوڑا رک کر، میری یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ میں جواب چاہوں گا. تم باپ بن گئے کیا؟ مبارک ہو. کیا نام ہے شہر کا؟ آپ نے ریکارڈ قائم کر دیا، اتنا چھوٹا بچہ ابا بن گیا. یہ صرف یہیں کرامت ظاہر ہو سکتی، امریکہ میں بھی نہیں ہو سکتی، اور چندریان 3 لے جانے والے بھی نہیں کر سکتے. وہ بھی بڑی مشکل سے باپ بنے. یہاں تو ماشاءاللہ کیا دھاردار جوانی، وہ نام سے مشابہت. بیٹا کسی اور بات پہ جواب دینا، پھنس گئے تم. ہاں تمہارے ابا کہیں گے کہ تم ابا بن گئے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا تم نے شادی کر لی. اتنی جلدی نہ کرو بھائی، تھوڑی مونچھیں نکلنے دو، داڑھی نہ نکلے تب بھی چلے. کتنی دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کاش کہ آپ سمجھ سکیں. کروڑوں بچے ہمارے گھروں میں ہیں جن کو ان کے باپ اور ماں نے اچھی تربیت نہیں دی. کروڑوں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ لڑکے نشہ کرنے لگے، لڑکے ڈرگ لینے لگے، لڑکے موبائل کا غلط استعمال کرنے لگے، لڑکے یہ کرنے لگے، لڑکے وہ کرنے لگے، لڑکیاں یہ کرنے لگیں، لڑکیاں وہ کرنے لگیں، لڑکیاں ایرے غیرے کے ساتھ بھاگنے لگیں. اب میں ان لڑکوں اور لڑکیوں کو الزام دوں یا یہ کہوں کہ اصل جرم تو ان کے ماں باپ کا؟ اس لیے میں بات کو پھیلائے بغیر آپ سے یہ کہوں گا کہ خدا کے واسطے باپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کیجیے. کہیے انشاءاللہ. آپ سمجھیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا بچہ سچا انسان بنے، کبھی جھوٹ نہ بولے، کبھی اس کی زبان پر کوئی گالی نہ آئے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ اگر بچے کو پیار محبت سے سمجھائیں گے تو بچے مان جاتے ہیں. محبت کی زبان میں بڑا اثر ہے. آپ صرف ڈانٹ ڈپٹ کریں، فجر کی نماز میں ڈانٹ کر تھپڑ مار کے اٹھا دیں، یہ تربیت نہیں ہے.
اسلام کو خود سمجھیے اور اپنے بچوں کو سمجھائیے. میں آپ سے یہ پہلے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بچوں کو اسلام سمجھائیے، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ خود ہی اسلام کو نہیں سمجھتے تو آپ کیا سمجھائیں گے؟ کیا آپ کو پتا ہے اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچے وہ مسلمان نہیں. آپ نے فرمایا کہ جو خود تو کھا لے اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے وہ ایمان والا نہیں ہے. آپ نے فرمایا جس سے لوگ دوستی اس لیے رکھیں کہ یہ علاقے کا دادا ہے اس سے دوستی رکھو تبھی ٹھیک ہے، وہ شخص اسلام میں نہیں ہے. جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے تعلق رکھیں وہ مسلمان نہیں ہے. آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے، کوئی گھٹیا درجے کی چیز پیش دے اور بڑھیا چیز کی قیمت لے لے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. آپ بتائیے کتنے مسلمان ہیں آپ جو کہہ سکتے ہیں کہ میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، میں کبھی کوئی گھٹیا مال بڑھیا کی قیمت لے کر نہیں بیچتا، میں ہمیشہ دوسروں کا فائدہ دیکھتا ہوں، بھلے میرا نقصان ہو جائے لیکن میں دوسرے کا نقصان نہیں دیکھ سکتا. اگر آپ دوسروں کا نقصان دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے مسلمان نہیں ہیں. اللہ کے بندو معاملہ سنگین ہے، معاملہ بہت سیریس ہے، بہت گہرائی اور سنجیدگی سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. جب آپ بنیں گے پورے مسلمان تو آپ کے بچے خود بخود بڑی حد تک آپ کو دیکھ کر نیک بنتے چلے جائیں گے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ باپ واقعی مسلمان ہو اور وہ سمجھانے کا سلیقہ بھی جانتا ہو، بچوں کے لیے دعا بھی کرتا ہو، پیار سے سمجھاتا بھی ہو، پھر بھی بچے نہ مانے. ایسا بہت کم ہوتا ہے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے. زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اور یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ اپنے لیے ہم جئیں صرف، اور ایک یہ کہ ہم سب کے لیے جئیں. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں، اگرچہ میری قسم کھانے کی عادت نہیں ہے، کہ جو صرف اپنے لیے جیتا ہے، اپنی فیملی اور بچوں کے لیے جیتا ہے، سماج کے لیے نہیں جیتا، وہ مسلمان نہیں ہے. الدین النصیحہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جانتے ہو دین کیا ہے؟ دین کہتے ہیں سب کی خیر خواہی کو، سب کا بھلا چاہنے کو. لوگوں اسلام پھیلا کیوں تھا؟ اسلام تقریروں سے نہیں پھیلا تھا، اسلام جلسوں سے نہیں پھیلا تھا. کوئی مجھے ایک جلسے کی روایت دکھا دے صحابہ کے دور میں، ایک جلسے کی روایت، یہاں اتنے علماء بیٹھے ہیں، ایک جلسے کا واقعہ دکھا دے کہ جس میں صدیق اکبر نے تقریر کی ہو غیر مسلموں کے سامنے، سیدنا عمر فاروق نے تقریر کی ہو، کوئی جلسہ ہوا ہو اس میں لوگوں کو بلایا گیا ہو، کوئی ایک واقعہ دکھا دے. جلسوں سے اسلام پھیلتا ہوتا تو سب سے زیادہ اس دور میں پھیلتا، کیونکہ جتنے جلسے اس دور میں ہو رہے ہیں اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں. یہ غور سے سنا آپ نے؟ نہیں سنا. وہ سننے والا ایک ہی بچہ ہے بس. مجھے اب تک یہ لگ رہا ہے کہ اسی ایک بچے نے سنا ہے بس، بڈھے کوئی نہیں سن رہا. کیا کہا میں نے؟ اب امتحان لوں گا. مجھے کوئی جلسہ بتائیے حضرت عثمان کی تقریر، حضرت علی کی تقریر، جس کے بعد ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا. ہے کوئی روایت؟ میں کوئی کم پڑھا لکھا ہوں، آپ لوگ بتائیں. ہے کوئی روایت؟ اور ہمارے جلسے دنیا میں سب کسی قوم کے جلسے اتنے نہیں ہوتے جتنے مسلمانوں کے.
ہم لوگ جلسہ جلسہ کھیلتے. بچپن میں میں بھی کھیلتا تھا کیونکہ اور کسی کھیل کا شوق ہی نہیں تھا. تو بڑوں کو دیکھتا تھا تو وہ تو بڑی مفید باتیں کرتے تھے. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے 6-7 سال کے بچے، تو بچے تو وہی دیکھ کرتے ہیں جو بڑوں کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. تو ہم لوگ جلسہ جلسہ کھیلتے تھے. ایک ڈنڈا لے آتے تھے، اس ڈنڈے میں ایک گلاس باندھ دیتے تھے، وہ مائکروفون ہو جاتا تھا، اور اس میں ایک رسی باندھتے تھے، اور رسی کھمبے میں ایک بالٹی سے باندھ دیتے تھے. وہ بالٹی کیا ہو جاتی تھی؟ لاؤڈ اسپیکر. اور ہم لوگ اتنے چھوٹے تھے کہ تتلی زبان میں بولتے تھے. اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے چاند ستارے بنائے. 2 بڑے مقرر ہوتے تھے ان جلسوں کے، ایک میں اور ایک حضرت مولانا سلمان صاحب. ہم 2 لوگ ہوتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے سامنے بیٹھتے تھے اور ہماری دھوم دھڑ دھڑ. یہ ہمارا کھیل تھا. اب بڑھاپے میں بھی وہی کھیل کھیل رہے ہیں. جلسوں سے اسلام نہیں پھیلا تھا. دنیا کی قومیں مسلمانوں کو دیکھ کر حیرت میں پڑتی تھیں اور اسلام لاتا. دنیا کے نوجوان مسلم نوجوانوں کو دیکھتے تھے، ان کی پاک دامنی کو، بڑوں کے ادب کو، بڑوں کی عزت جس طرح وہ نوجوان کرتے تھے. کسی سڑک پار کرتے ہوئے بوڑھے کو کوئی نوجوان دیکھتا تھا تو کبھی اکیلے چھوڑتا ہی نہیں تھا. اس کو اطمینان سے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ منافق ہو، لیکن اگر وہ بوڑھا ہے، کمزور ہے، تو نوجوان صحابہ، نوجوان تابعین وہ اس کی مدد کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، گھر میں جا کر سودا لا کے دیتے تھے، بیماروں کی عیادت کرتے تھے، پورا شہر صاف رکھتے تھے. مدینہ منورہ پوری دنیا کا سب سے صاف شہر بن گیا تھا، پوری دنیا کا. وہاں کوئی میونسپل کارپوریشن کے صفائی کرمچاری نہیں تھے، لیکن ہر مسلمان اپنے گھر کو صاف رکھتا تھا اور اپنے گھر کے سامنے کے حصے کو صاف رکھتا تھا. اسلام کچھ اور تھا لوگوں، ہم لوگوں نے حلیہ بگاڑ دیا. اس اسلام کو دیکھ کر دنیا کے لوگ مسلمانوں سے محبت کرتے تھے اور اسلام سے محبت کرتے تھے. ہمارے والے اسلام کو دیکھ کر دنیا کے لوگ مسلمانوں سے بھی نفرت کرنے لگے اور اسلام سے بھی نفرت. ہم نظام ان کو دیتے تھے، اصول رکھنا نہیں دیکھا جو ان کو ستاتے تھے، ان کی بھی عیادت کی جو ان کو ستاتے. بغور سماعت فرمائے. یہ کوئی چراغ صبح نہیں، انوار کا بہتا دھارا ہے. آفاق میں ہے جو روشن بہتا دھارا ہے، آفاق میں ہے جو روشن تر یہ علم کا وہ مینارہ ہے. یہ درا کبھی مائل بکرم ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، احساس کو پر لگ جاتے ہیں جب اس کی نوازش ہوتی ہے. گلزار کا بہتا دھارا ہے، آفاق میں ہے جو روشن تر یہ علم کا وہ مینارہ ہے. یہ درا کبھی مائل بکرم ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، احساس کو پر لگ جاتے ہیں جب اس کی نوازش ہوتی ہے. گلزار